اپنے کمرے کی ونڈو کھولے خاموشی سے لان میں لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب نسیم نے آ کر کہا، ماہا بی بی کھانا کھا لیں، آپ نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ماہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، نسیم باقی سب نے کھانا کھا لیا؟ نہیں بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بڑے صاحب آفس جا چکے ہیں چھوٹے صاحب کے ساتھ۔ اچھا، ماہا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو نسیم کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہا کچھ سوچتے ہوئے پھپھو کے کمرے میں گئی جو آنکھیں بند کیے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماہا پھپھو کے قریب جا کر، کیا ہوا ہے آپ کو پھپھو جان؟ پھپھو نے آنکھیں کھول کر ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا سر میں درد ہے۔ ماہا نے بیڈ پہ بیٹھ کر پھپھو کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہا، پھپھو یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھپھو نے شفقت سے ماہا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ انایا کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، اسے پتا بھی تھا کہ اسد تمہارے خلاف بات نہیں سن سکتا، پھر بھی اس نے آئمہ سے سنی سنائی بات اس طرح سب کے سامنے کر دی۔ اب تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ پھپھو نے پیار سے پوچھا۔ نہیں پھپھو جان، ماہا نے بھیگی آواز میں کہا، آپ نے بھی تو ابھی تک نہیں کیا۔ چلو میری بچی تم ناشتہ لگواؤ اور میں فریش ہو کے آتی ہوں، ہم دونوں مل کے کرتے ہیں پھر۔ پھپھو نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھپھو، جلدی آ جائے۔ ماہا کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔